أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق الله العظيم. ایک نعرے صلوات بھیجیں آپ حضرات. ایک مطلع اور ان کی آنکھوں میں بسا ہے جو وہ منظر کیا ہے. ان کی آنکھوں میں بسا ہے جو وہ منظر کیا ہے. سیدہ سے کوئی پوچھے غم سرور کیا ہے. سیدہ سے کوئی پوچھے غم سرور کیا ہے. غیظ میں آئے تو
دنیا کو الٹ کر رکھ دے، غیظ میں آئے تو دنیا کو الٹ کر رکھ دے، سامنے ہے بت عباس کے لشکر کیا ہے، سامنے ہے بت عباس کے لشکر کیا ہے، اختیار شہ مظلوم کوئی کیا جانے، اختیار شہ مظلوم کوئی کیا جانے، لوح محفوظ بدل دیں گے مقدر کیا ہے، لوح محفوظ بدل دیں گے مقدر کیا ہے، سیدہ سے کوئی پوچھے غم سرور کیا ہے۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا مراد رضا صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وتمام منن والاها جمعن الإحصاء عددها والناعن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك عبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه
سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرضها مرضوضة غلوها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صلوات بھیجیے محمد یہ سورہ زمر کی 17ویں اور 18ویں آیت ہے جس میں خداوند عالم عقل مندوں کی نشانی علامت اور کوالٹی کو بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر کوئی عقل مند ہو تو خالق عقل اور وژڈم اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بشارت دیتا ہے، اس کو مبارکباد دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا شخص جو عقل مند ہے، ایسا انسان جو عقل مند ہے، اس کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ وہ سب کو بولنے کا حق دیتا ہے، ہر ایک کو اپنا نظریہ رکھنے کا موقع دیتا ہے، ہر ایک کو اپنا تھاٹ آف اسکول بیان کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، ہر ایک کو اپنا مطمع نظر اور اپنی آئیڈیالوجی پیش کرنے کا موقع فراہم، اور جب کوئی بولتا ہے اپنی بات سامنے رکھتا ہے تو اس کی بات کے بیچ میں نہیں بول دیتا ہے، بلکہ اس کی بات کو بہت غور سے سنتا ہے،
بہت تسلی سے سنتا ہے، بہت ہی حوصلے سے سنتا ہے، اتنا زیادہ غور و خوض سے سنتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی کی بات پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ اور جب سب کی باتیں سن لیتا ہے اور عمل کرنے کی بات آتی ہے تو جو بات سب سے اچھی ہوتی ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ اور جس کا سینہ اتنا چوڑا ہو کہ وہ سب کی بات سننے کا عادی بن جائے، اس کے نیچر میں سب کی باتیں، سب کا درد، سب کا نظریہ، سب کی تھنکنگ، سب کا تھاٹ سننے کا، غور سے سننے کا جذبہ پیدا ہو، وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو اللہ نے خاص طور پر منتخب کیا ہے ہدایت کے لیے۔ اور ایسا انسان وہ ہے جو صاحب لب و لباب ہے، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس وژڈم ہے، جس کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے، جس کے پاس تھنکنگ کی ایبلٹی ہے۔ پس جو دوسروں کو بولنے نہیں دیتا، جو صرف اپنے دل کی بات کرتا ہے، اپنے خیال کو پیش کرتا ہے، اپنی ہی باتوں کو سمجھانے لگتا ہے، اپنی ہی بات کو صرف صحیح سمجھتا ہے، اپنی ہی بات کو منوانے کے مرض میں مبتلا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا فول کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دوسرے کی سننا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اور یہ مرض اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان میں گھمنڈ آ جاتا ہے، جب انسان ایگو کا شکار ہو جاتا ہے، جب انسان میں انا آ جاتی ہے، جب انسان فرعون بننا چاہتا ہے، سب کو اپنے نیچے اسمیش کرنا چاہتا ہے، کچلنا چاہتا ہے۔ اور کربلا اسی طرز تفکر سے لڑنے کا نام ہے۔ کربلا بیوقوفی سے مقابلے کا نام ہے، حماقت سے مقابلے کا نام ہے، گھمنڈ اور غرور اور بیجا ایگو سے لڑنے کا نام ہے۔ کربلا انسانیت کے احترام کا نام ہے، دوسروں کو بولنے دینے کا موقع فراہم کرنے کا نام ہے، دوسرے کو اپنا نظریہ رکھنے کا موقع دینے کا نام ہے، دوسرے کی تھنکنگ اور تھاٹس کو سمجھنے کا نام ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنی تھنکنگ رکھنے کا نام ہے۔ کربلا کبھی گردن دبا کے منوانے کا نام نہیں ہے، دل جھکا کے منوانے کا نام ہے۔ اور یہیں سے آغاز انسانیت ہے، انسانیت کا، ہیومنٹی کا اور مانوتا کا بگننگ پوائنٹ جسے آپ کہتے ہیں، مرکز آغاز، نقطہ آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو انسان سمجھیے۔ جب تک آپ دوسرے کو انسان نہیں سمجھیے گا اس وقت تک اس کو بولنے ہی نہیں دیجیے گا۔ جب اس پہلے موڑ پر آپ آ جائیے گا کہ آپ دوسرے کو انسان سمجھنے لگیے، اور دوسرے کو انسان اس لیے سمجھنے لگیے کہ جیسے وہ مخلوق ہے خدا کی ویسے آپ مخلوق ہیں، آپ میں کوئی لال نہیں لگا ہوا ہے، اس میں کوئی کالا نہیں لگا ہوا ہے، جیسے آپ کے بدن میں خون دوڑ رہا ہے ویسے اس کے بدن میں خون دوڑ رہا ہے۔
جیسے آپ کسی ماں باپ کی اولاد ہیں ویسے وہ کسی ماں باپ کی اولاد ہے. جب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ خلقت کے اعتبار سے سب برابر ہے, کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہے, کوئی سید غیر سید یہ وہ تو میں اوپر نیچے آقا غلام آفیسر باس سروینٹ کچھ نہیں, تو پھر آپ سب کو بولنے کا موقع دیں گے. اور کربلا جو انسانیت کی ضرورت کا نام ہے, کربلا اسی فکر کو تجلی اور جولانیت دینے کا نام ہے. کربلا نے جو مقابلہ کیا ہے وہ گھمنڈ سے مقابلہ کیا ہے, غرور سے مقابلہ کیا ہے, انا سے مقابلہ کیا ہے, مجھے خدا مانو سے مقابلہ کیا ہے. جو ہم کہیں وہی صحیح ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بالکل صحیح صحیح بولنا, لیکن جو ہم بولیں وہی بولنا. یہ تو مزاج ہے کہ دیکھو جا رہے ہو تو بالکل سچ سچ بولنا, بس اتنا ہے کہ جو ہم بولیں وہی بولنا. یہ مزاج کون سا ہے؟ یعنی میرے علاوہ کوئی سچ ہے ہی نہیں, میرے علاوہ کوئی صحیح ہے ہی نہیں. نہیں, کربلا یہ نہیں کہتی ہے کہ تم سچ ہو اس لیے صحیح ہو. نہیں, تم پہلے اپنی حقانیت ثابت کرو, اپنی بات رکھو, فیصلہ دوسرے کے اوپر چھوڑو کہ اگر وہ انصاف رکھتا ہوگا, اگر وہ عقل رکھتا ہوگا تو خود بخود سب سے اچھے کی پیروی کر لے گا. اور جب یہی سبب سامنے آتا ہے, یہ بنیادی چیز ہے, یہ بیسک ہے, یہ انسانیت اور ہیومنٹی کا بیس ہے کہ دوسرے کو بولنے کا موقع دو, یعنی دوسرے کا احترام کرو. جب آپ دوسرے کے احترام کی بنیاد پر دوسرے کو بولنے کا موقع دیجیے گا تو کل تک کی بات میں, جیسے کہ باتیں بہت ساری ہیں, وقت بہت کم ہوتا ہے, حریت اور آزادی اور فریڈم جو کربلا کی بنیادی ضرورتوں میں تھا جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی, وہ ابھی بہت سارے مطالب اس میں ہیں, لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے ایک دوسرا اہم رخ کربلا کا جو انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے, اور وہ انسان بما ہوا انسان, مخلوق خدا, مذہب نہیں, شیعہ نہیں, سنی نہیں, ہندو نہیں, مسلم نہیں, سکھ نہیں, بودھ نہیں, جین نہیں, یہودی نہیں, عیسائی نہیں, دہریہ نہیں, انسان. انسان کی حفاظت کے لیے, انسان کی آبرو کے لیے, انسان کی انسانیت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا, قربانی دینا, بلیدان دینا, سیکریفائی کرنا, فداکاری کرنا, جانثاری کرنا, ایثار کرنا, انسانیت یہ ایک اہم ضرورت ہے. اب کربلا میں ہمیں اس جذبہ ایثار و قربانی کی سب سے اہم اور بہترین تصویر دکھائی دیتی ہے, جس میں ایثار و قربانی اس بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہے, یہ حسین کا چاہنے والا ہے, یہ علی کو مولا ماننے والا ہے, یہ 12 اماموں کا ماننے والا ہے. نہیں, وہاں قربانی اس لیے ہے کہ وہ انسان ہے, وہ مانو ہے, وہ ہیومن ہے, ہیومنٹی کی حفاظت کے لیے سیکریفائی ہے, مانوتا کے
تحفظ کے لیے تیاگ اور بلیدان ہے، اور اس میں پھر کسی کی قید نہیں ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے جو کربلا سجائی، وہ کربلا مانوتا کے تحفظ کے لیے سجائی، اور اس میں سب سے پہلے تیاگ اور بلیدان اور فداکاری اور ایثار اور جانثاری اور سیکریفائی خود حسین ابن علی نے پیش کیا، اور وہ بھی بلیدان اور تیاگ اور قربانی اور ایثار اور جانثاری اور سیکریفائی حسین نے زبردستی نہیں کیا کہ دل نہیں چاہ رہا تھا تو کر دیا، نہیں، حسین نے اپنا خون، اپنا مال، اپنی آبرو، اپنی ناموس، اپنی عزت، اپنا شرف سب ہدیے کے طور پر انسانیت کے لیے پیش کیا۔ حسین نے اپنا خون نہیں دیا ہے، خون کو عربی میں کہتے ہیں دم، جو خون بہتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں دم، دال میم، لیکن خون کی ایک قسم ہے موجہ، موجہ اس خون کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے یا کسی بھی خون جہندہ رکھنے والے کے اچھل کے جس کا خون نکلتا ہے، وہ خون بہنے کے بعد جو جم جاتا ہے انسان کی رگوں میں یا جانور کی رگوں میں، کسی کی بھی اس میں جم جاتا ہے جو خون، اس کو کہتے ہیں موجہ، جمع ہوا خون۔ حسین اور دم کہتے ہیں بہتے ہوئے خون کو، کوئی کٹ جائے تو خون بہنے لگے۔ جب انسان کو یا کسی بھی خون جہندہ رکھنے والے کو، یعنی اچھل کے نکلنے والے خون رکھنے والے وجود کو جب ذبح کیا جاتا ہے یا کاٹا جاتا ہے تو ایک بار خون اچھل کے نکلتا ہے اور پھر وہ بہنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ خون پھر رگوں میں، کلیجے کے پاس ادھر ادھر جمنے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں موجہ۔ بہتے ہوئے خون کو دینا ہو تو فطری بہہ جائے گا خون۔ حسین ابن علی نے جو خون پیش کیا ہے، اس جمے ہوئے خون کو حسین نے نچوڑ کے رقیق بنایا ہے، یہ ہے کمال حسین ابن علی۔ بدل موجتہ فیک۔ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، لیکن آپ اتنا سن لیجیے۔ بازل عربی میں ہدیے کو کہتے ہیں، گفٹ کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم لوگوں کے حج میں آتی ہے، کہتے ہیں حج بزلی۔ اگر کوئی آپ کو حج کرائے کہ ہم یہ رقم دے رہے ہیں آپ کو، آپ اپنا حج کر لیجئے خوشی خوشی، تو آپ قبول کر لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں حج بزلی، یعنی خوشی خوشی کوئی آپ کو تحفہ دے تو اسے کہتے ہیں بازل۔ حسین ابن علی نے راہ انسانیت میں جو راہ الہی تک پہنچاتی ہے، انسانیت کی حفاظت کے لیے، مانوتا کے تحفظ کے لیے، ہیومنٹی کو دنیا میں باقی رکھنے کے لیے اپنا خون بہایا نہیں ہے، اپنے اس خون کو نچوڑ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جو جم جاتا ہے، اور وہ بھی دیا نہیں ہے، ہدیے کے طور پر پیش کیا ہے کہ میرے اللہ، میرا یہ جمع ہوا خون جو کسی کی رگوں سے باہر نہیں نکلتا ہے، لیکن حسین تیری راہ میں، انسانیت کی راہ میں، بشریت کی راہ میں، ہیومنٹی کی راہ میں، مانوتا کی راہ میں اس خون کو بھی نچوڑ کے تیری بارگاہ میں ہدیے کے طور پر پیش کر رہا ہے، تاکہ انسانیت کی رگوں کا خون خشک نہ ہونے پائے، تاکہ انسانیت کی رگوں میں خون رواں دواں رہے۔ اس لیے حسین جمے ہوئے خون کو بھی نچوڑ کے پیش کر دے گا۔ اور جو حسین کے ساتھ آئے تھے علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی بھی یہی خصوصیت تھی۔
کہ حسین نے اللہ کی راہ میں اور ان سب نے حسین کی راہ میں. ہم نے عرض کیا کہ یہ مجلس انٹرنل مطالب کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اگر ہم کسی امام باڑے میں مجلس پڑھتے تو اس کے استدلال میں زیارت عاشوراء وغیرہ کی مثال پیش کرتے. لیکن چونکہ یہاں پر ہمارے عمومی مخاطبین بھی بہت ہیں، اس لیے میں ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں دلا رہا ہوں. میں فقط عمومی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو ہر ایک سن لے، سنی، شیعہ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اور ہر مذہب کا اپنا اپنا دائرہ، سب سن لیں کہ کربلا ایثار کا نام ہے، انسانیت کا احترام اور اس انسانیت کی حفاظت کے لیے ایثار. اور جس کے دل میں مانوتا ہوگی وہ حسین کا عاشق ہو جائے گا، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو. اور جس کے دل میں مانوتا نہیں ہوگی وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی بات کرے گا، ماتم نہ کرو اور فلاں نہ کرو. یہ سب وہ ہیں جو انسانیت سے عاری ہیں، یہ سب وہ ہیں جو ہیومنٹی لیس ہیں، یہ سب وہ ہیں جو مانوتا کے دشمن ہیں. اس قسم کی باتیں کرنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں انسانیت کا درد نہیں ہے. اور جس کے دل میں انسانیت کا درد ہے، اس لیے کربلا بیک وقت اسلام کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہے، انسانیت کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہے، مظلوموں کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہے، ظالموں سے مقابلے کی بھی مرکزیت کربلا کو حاصل ہے. اب اس میں سنی ہے تو وہ بھی دکھائی دے گا، اب اس میں عیسائی ہے تو وہ بھی دکھائی دے گا، اب اس میں غلام ہے تو وہ بھی دکھائی دے گا، اب اس میں آقا ہے تو وہ بھی دکھائی دے گا، اب اس میں سردار ہے تو وہ بھی دکھائی دے گا، اب اس میں غلام ہے تو وہ بھی دکھائی دے گا، اب اس میں کالا ہے تو وہ بھی دکھائی دے گا، اب اس میں گورا ہے تو وہ بھی دکھائی دے گا، اب اس میں عرب ہے تو وہ بھی دکھائی دے گا، اب اس میں عجم ہے تو وہ بھی دکھائی دے گا. سب دکھائی دیں گے. آپ دیکھیں عیسائی دعویٰ تو کوئی مطلب نہیں جب تک کہ دلیل کربلا مانوتا کے بلیدان، تیاگ، ایثار، سیکریفائی. یہ اتنے لفظ اس لیے بولے جاتے ہیں کہ جس کو جو سمجھ میں آ جائے وہ سمجھ لے، ورنہ ہم لوگ تو ایثار بولنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ تو جانثاری بولنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ یہ بولنے والے ہیں. لیکن یہ سب بار بار ایک ہی کو، کبھی اردو میں، کبھی ہندی میں، کبھی انگلش میں، وہ فقط اس لیے یہ نہیں بتانا ہے کہ ہم کو بہت ہندی آتی ہے، بالکل نہیں آتی، ہم کو بہت انگریزی آتی ہے، نہیں، کچھ نہیں آتا ہے ہمیں. ہم فقط یہ ہے کہ کس طریقے سے بات پہنچ جائے، ہم کو بھائی یہ کوشش ہے. تو کربلا، ابھی ہم نے کہا کہ جب مانوتا کی بات ہے، جب انسانیت کی بات ہے، جب ہیومنٹی کی بات ہے، جب بلیدان کی بات ہے، جب تیاگ کی بات ہے، جب جانثاری کی بات ہے، جب فداکاری کی بات ہے، جب اپنے خون کو نچوڑ کے انسانیت کی حفاظت میں ہدیہ کر دینا ہے، تو پھر اس میں شیعہ، سنی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ختم ہے. وہب قلبی، عبداللہ وہب قلبی کون ہے؟ عیسائی ہے. زہیر کون ہے؟ عثمانی ہے. یعنی بالکل علی مرتضیٰ کے مقابلے کی فکر ہے. اتنا دور ہے کہ امام حسین کے ساتھ اس کا سفر پڑ گیا تو ایک جگہ منزل نہیں کرتا ہے. عرب میں پڑاؤ ڈالنے کے لیے منزل ہوا کرتی تھی، لوگ جب سفر کرتے تھے تو پڑاؤ ڈالتے تھے، اس کو منزل کہتے ہیں. تو وہ ایسا کرتا تھا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا کاروان رکتا تھا، قافلہ رکتا تھا، اس سے ایک منزل آگے بڑھ کے اپنا خیمہ لگاتا تھا. لیکن دوری بڑھائے ہوئے، فاصلہ مینٹین کیے ہوئے کہ حسین سے قریب نہ ہونے پائے. لیکن حسین ابن علی نے اس کی رگوں میں رمق انسانیت دیکھ لی تھی.
تو اس کو کیسے اپنی طرف کھینچا؟ یہ عبداللہ وہب کلبی عیسائی. اب دیکھیں جو حسینیت میں آ جاتا ہے اس میں جذبہ زینب آ جاتا ہے, اس میں جذبہ حسین ابن علی آ جاتا ہے. یہ کمال ہے کربلا کا. کربلا جب کسی کو اپناتی ہے تو کوئی تفریق نہیں کر پاتی ہے کہ یہ نیچے والا ہے, ابھی 4 دن کا مسلمان ہے, اس کو ذرا پیچھے رکھو. نہیں, جس طریقے سے عباس میدان میں ہے سپہ سالار لشکر کی بنیاد پر, اسی طریقے سے اپنی یونٹ میں اپنے دائرے میں ایک عیسائی بھی حسین کے لیے قربان ہو رہا ہے, ہیومنٹی کے لیے. جانثاری, فداکاری, بلیدان, تیاگ, سیکریفائی. 17 دن کا ماں. پھر وہی بات ہے, عورتوں کا کردار کربلا کے مردوں کی کامیابی میں. عیسائی ہے بھائی, عیسائی. 17 دن ہوئے شادی کو, ایک مسئلہ ہے. 17 دن کی شادی کا مطلب ماہ اصل کا زمانہ ہے, ہنی مون کا زمانہ ہے, عیش و عشرت کا زمانہ ہے, خمار کا زمانہ ہے, سرور کا زمانہ ہے. جس کی شادی کو 17 دن ہوئے ہیں اس کا ہم و غم کیا ہے, اس کی فکر, اس کا تھاٹ کیا ہے, بیوی. اور ہونا بھی چاہیے, کوئی بری چیز نہیں ہے یہاں. یہ زمانہ فطرت نے اور نیچر نے بنایا ہے شہد کا زمانہ. یہ کوئی مشکل نہیں ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ زمانہ فطرت اور نیچر کا تقاضا ہے کہ شہد جیسا میٹھا زمانہ ہو, رس گھولنے والا زمانہ ہو. لیکن جب بات انسانیت کی آ جاتی ہے تو پھر اب یہ ہنی مون شہادت میں دکھائی دیتا ہے, بیوی کے ساتھ رہنے میں دکھائی نہیں دیتا ہے. عیسائی ہے, غیر مسلم ہے, گزر رہا ہے ماں کے ساتھ, ماں ہے, بیوی ہے, خود ہے, کربلا کے راستے سے گزر رہا ہے کہ قافلے پر قافلے فوج کی آ رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کہا کچھ لوگ ہیں جو حسین کو قتل کرنے جا رہے ہیں. کس حسین کو؟ محمد کے نواسے کو. اس کی تو کوئی خطا نہیں, وہ تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کو لوگ قتل کرنے کے لیے اتنے لوگ جائیں. ہم دیکھیں مانوتا, انسانیت. جن میں انسانیت نہیں تھی وہ سو کالڈ مسلمان تھے لیکن حسین کو قتل کر رہے تھے, اور وہ آج بھی لعنتی ہیں. وہ نماز پڑھ رہے تھے, حسین کو قتل کر رہے تھے, وہ لعنتی ہیں. لیکن یہ عیسائی, اس کی رگوں میں رمق انسانیت تھی, تو وہ حسین کی بارگاہ میں خیریت کیا ہو؟ کہا کچھ نہیں, یہ کہتے ہیں کہ یزید کے ہاتھوں خود کو بیچ دو. اس یزید تو اس لائق نہیں کہ اس کی بات مانی جائے. یزید تو بیٹیوں کا بھی احترام نہیں کرتا ہے, یزید تو اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرتا ہے, اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے, بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے. یزید کی بات کون مانے گا؟ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کون اپنے آپ کو بیچے گا؟ کہ لوگ یہی کہتے ہیں. تو آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کہ ہم اس کی بات نہیں مانیں گے, اور اسی بنیاد پر یہ ہمیں قتل کرنا چاہتا. اچھا, اتنی بات پر تو ہمارا یہ پورا گھرانہ آپ پر قربان ہوگا مولا. ارے عیسائی ہے, دور دور سے اسلام کا تعلق نہیں ہے, لیکن رمق انسانیت ہے,
اس لیے کہ عبداللہ وہب کلبی کی ماں کو یقین تھا کہ اگر آج ہم نے اپنے بیٹے کو اس فکر پر قربان نہیں کیا تو دنیا میں پھر کسی بھی عورت کی عزت نہیں بچے گی، پھر مسلمان کی عزت کی بات نہیں ہے۔ میں شاید 7ویں محرم کو اس بات کو پڑھوں، شاید موقع ملے تو، ابھی وقت نہیں ہے غیرت کے موضوع کو پڑھنے کا، لیکن یہاں پر عبداللہ وہب کلبی کی ماں نے جو فکر اختیار کی وہ فقط سن 61 کے عاشورہ کو نہیں دیکھا۔ اگر سن 61 کے عاشورہ کو عبداللہ وہب کلبی کی عیسائی، کرسچن، مسیحی ماں نے سن 61 کو دیکھا ہوتا اور سن 61 کے یزید کو دیکھا ہوتا تو آپ یقین مانیے وہ آگے بڑھ جاتی ہے اپنے بیٹے اور اپنی نسل کو لے کے۔ لیکن عبداللہ وہب کلبی کی ماں کرسچن عیسائی نے آج کے آئینے میں مستقبل کا پورا نقشہ دیکھ لیا کہ اگر آج یزیدیت کے سیلاب پر باندھ نہیں لگایا گیا، خون کی قربانی نہیں دی گئی، جانثاری اور فداکاری اور سیکریفائی کر کے انسانیت کو نہیں بچایا تو قیامت کے دن تک کے لیے دنیا کی کوئی لڑکی کی آبرو نہیں بچے گی، دنیا کی کسی بیٹی کی عزت نہیں بچے گی۔ اس لیے کہ معاشرے پر اگر یزید مسلط ہو جائے گا تو بیٹیوں کے ساتھ بدکاری ہوگی، بہوؤں کے ساتھ بدکاری ہوگی، ماؤں کے ساتھ بدکاری ہوگی۔ اس لیے آج روکو، چاہے خون دینا پڑے، چاہے جان دینی پڑے، چاہے عزت دینی پڑے۔ صلوات بر محمد۔ ایک بار آوازیں بلند، صلوات۔ پہچان رہے؟ 17 دن کا انداز دیکھیے، 17 دن میں ابھی آپ انشاءاللہ 17 دن میں تربیت دیکھیے، انسانیت کی تربیت، انسانیت کو بولنے دینے کا موقع فراہم کرنا۔ اگر امام حسین نے عبداللہ وہب کلبی کی ماں کو بولنے کا موقع نہ دیا ہوتا، جیسے ہی وہ آئی تھی ویسے ہی امام حسین کہتے سنو تم عیسائی ہو، ہم تم کو قبول نہیں کرتے ہیں، پہلے مسلمان ہو جاؤ، شیعہ علی کے مکتب پر آ جاؤ پھر بات کریں گے، کیا ہوتا؟ اگر امام حسین نے وہ کیا ہوتا جو دنیا کا طریقہ ہے، میری بات مانو ورنہ مار کھاؤ، اگر امام حسین نے یہ کیا ہوتا تو یہ آتی؟ امام حسین نے اس کو اپنا تھاٹ رکھنے کا موقع دیا۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، ان کو بشارت دے دو جو دوسروں کی باتیں غور سے سنتے ہیں، اس کو نظریہ تو رکھنے دو، تب تو پتا چلے اس کے دل میں کیا ہے۔ اور اب جو اس نے اپنا نظریہ رکھا تو حسین نے کہا یہ نظریہ تو میرے افکار سے ملتا جلتا ہے، اب اس کو میری تربیت کی ضرورت ہے۔ زنان خانے میں یہ زینب کی تربیت میں جائے گی، مردان حصے میں عبداللہ میرے پاس رہے گا، اور اب دونوں کی فکری جگانگت ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ کربلا میں۔ کل آپ انشاءاللہ جناب اونا محمد میں سنتے رہتے کہ سب کے یہ مصائب نہیں ہیں، یہ کربلا کے فضائل کا رخ ہے جسے آپ مصائب میں سنتے ہیں۔ آپ یہ سنتے ہیں نا تیاگ زینب کبریٰ کا، بلیدان، قربانی، فداکاری، ایثار، جذبہ جانثاری، سب کے جنازے پر آئے، اپنے بچوں کو جنازے پر کریں، اس کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ زینب ہے، علی کی آغوش کی پروردہ ہے،
مصطفیٰ کی آغوش میں پروان چڑھنے والی ہے زینب ایثار و قربان کی آغوش میں پلی ہے، 55 سال سن ہے. وہ زینب اگر یہ سارے کام کرے تو جائے تعجب نہیں ہے، ایسی آغوش کی پروردہ ہے. لیکن اللہ رے زینبی تربیت، جو انداز زینب کا اپنے بچوں کے ساتھ ہے 17 دن کے اندر، اسلام بھی 17 دن کا نہیں ہے، چند دنوں کے اندر زینب نے انسانیت کی حفاظت کے لیے جانثاری، قربانی، ایثار، بلیدان، سیکریفائی کا وہ مرکب مادر وہب کو بنا دیا کہ اگر زینب اس درجہ کمال پر بعنوان شریکت الحسین ہیں کہ بچے کے جنازے پر نہیں آتی ہیں، تو وہب قلبی کی ماں کے آغوش میں جب بیٹے کا سر پھینکا جاتا ہے تو بیٹے کا سر چومتی تو ہے لیکن دشمن کی طرف پھینک کے بتاتی ہے ہم جو راہ خدا میں دے دیتے وہ واپس نہیں لیتے. یہ قربانی، یہ تیاگ، یہ سیکریفائی ایک عیسائی میں کہاں سے آیا، وہ بھی چند دنوں میں. یہ کربلا ہے جو بتا رہی ہے کہ اس کو انسانیت کے آئینے میں دیکھو، مذہب کے آئینے میں نہ دیکھو. اب دیکھو گے تو برباد ہو جاؤ گے. وہ جوان کون ماں ہے جو اپنے بیٹے کو خون میں نہائے ہوئے دیکھے؟ کون ماں ہے؟ لیکن بیٹا جب خون میں نہا کے آتا ہے، مجھے تو تھوڑی مثال پیش کرنی ہے، وقت نہیں رہتا ہے کہ ہم تفصیل سے کچھ بیان کر سکیں. ایک سلامات بھیجیے اور محمد و آل محمد. اب جب بات رک گئی ہے تو 2 بات سن لیجئے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اس مجلس اعزاء میں خواتین بھی کثرت سے آتی ہیں اور ماشاءاللہ باحجاب خواتین آتی ہیں. اللہ ان کے حجاب کو محفوظ رکھے. نماز ہوتی ہے یہاں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ 2-4 خواتین نماز بھی پڑھتی ہیں یہاں. ظاہر سی بات ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے، سب اپنے اپنے امباڑے کی طرف جاتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن جو رہتی ہیں. تو ہمارے یہاں جو غلط رسم ہے کہ عورتیں نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتی ہیں، یہ عورتیں مسجد میں نہیں جاتی ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. عورتیں بھی نماز جماعت میں شرکت کر سکتی ہیں، 2, 4, 5 بھی ہیں تب بھی شرکت کر سکتی ہیں. اور وہ اتنی بڑی جگہ ہے جو شرعی طریقے ہیں جماعت کے عورتوں کے لیے بھی، وہ بھی مینٹین ہو سکتے ہیں. یہاں پر نماز ہوتی ہے وہاں ہو جائے گی، عورتیں ادھر پیچھے ہو جائیں گی. تو اگر خواتین کا حوصلہ ساتھ دیں اور یہی کہ وہ گھر سے وضو کر کے چلیں، اگر نماز پڑھنے کی پوزیشن میں ہیں تو گھر سے وضو کر کے چلیں، یا ادھر زنان خانے میں ایسا وضو خانہ ہو کہ جہاں مرد کی رفت و آمد نہ ہو تو یہاں بھی وضو کر سکتی ہیں. ہاں انتظام کر دیا جائے گا، اگر تیار ہوں گی تو انتظام ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ جو خواتین رکتی ہیں وہ یہاں نماز جماعت میں بھی شرکت کر لیں تاکہ پیغام نماز سے پیغام انسانیت دنیا تک پہنچے. ایک سلامات بھیجیے اور محمد و آل محمد. دوسری بات یہ، چونکہ جانثاری اور فداکاری اور قربانی کی بات ہو رہی ہے تو ہر کی تمنا ہے کربلا جائے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تمنا رکھتے ہوئے نہیں جا پاتے ہیں. تو اگر وہ ایک کام کر لیں تو کربلا کی زیارت میں شریک ہو جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ سب لوگ مل کے کسی ایک آدمی کو بھیج دیں. ایک آدمی کوئی جائے گا، سب کے قطرے قطرے سے جائے گا. کاروان کربلا یہاں افراد عباس مہدی صاحب اور دیگر موجود ہیں. فزیکل یعنی رسید بھی ہے اور آن لائن بھی ہے. 100 روپے کاروان کربلا. 30 محرم کو اس کی خوراکشی ہوگی. ایک آدمی کو
جانا ہے کربلا. اب جس کا نام نکل جائے تو جس کا نام نکلے گا وہ تو چلا جائے گا, اور جس کا نام نہیں نکلے گا وہ بھی چلا جائے گا. اس لیے کہ وہ جو جا رہا ہے وہ اس 100 روپے سے جا رہا ہے جو آپ نے دیا ہے, آپ نے دیا ہے, آپ نے دیا ہے. اور حسین کے یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی ہے کہ کس نے 50,000 دیا ہے. حسین کی یہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے. 1 روپیہ بھی حسین کی راہ میں قربان کیا ہے, زیارت وہ کرے گا, ثواب تم تک پہنچے گا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. میرا ایک اور صلوات بھیج دیجیے بر محمد. تو یہ ماں کا کردار عیسائی, اور وہ بیٹے کا کردار کہ لہو لہان ہو کے. اب میں یہ کتاب لے کے آیا تھا کہ اس میں جو عبداللہ وہب کلوی نے رجس پڑھا ہے کربلا میں, واقعاً پڑھیے, مطالعہ کیجیے. یہ مختل کی کتاب ہے, آہ مغموم, شیخ عباس قمی, وہی جن کی کتاب مفاتیح الجنان سب کے گھر میں, انہی کی کتاب ہے یہ نفس المحموم, اصلاح سے چھپی ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیجیے. اس میں عبداللہ وہب کلبی کا رجز موجود ہے جو یزیدی لشکر کے سامنے. اب وقت نہیں کہ میں اس رجز کو پڑھ سکوں, لیکن آپ دیکھ لیجئے گا جب موقع ملے تو. اس میں جو شہامت, جو یزیدیت کو للکارنے کا انداز, جو جانثاری, جو فداکاری, کہیں جبر کا تصور نہیں ہے, کہیں دبے ہوئے ہونے کا تصور نہیں ہے, کہیں فکری طور پر منفعل ہونے کا تصور نہیں ہے کہ اب تو ہم پھنس گئے ہیں تو لوگ آؤ لڑتے. نہیں نہیں, انفعال نہیں ہے, دباؤ نہیں ہے, پریشر نہیں ہے, دل سے ابلتا ہوا دھواں ہے, نکلتا ہوا خون ہے جو انسانیت کے دشمن سے نبردآزما ہے. اور اب یہ بیٹا خون میں نہا کے آتا ہے, ماں سے پوچھتا ہے اماں راضی ہو گئی؟ تو کہتی ہے بیٹا ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تو حسین کی راہ میں, انسانیت کی راہ میں, بشریت کی حفاظت کی راہ میں, عورتوں کے عزت و وقار کی راہ میں جب تک تو اپنا گلا نہ کٹا دے اس وقت تک اس ماں کو سکون نہیں ملے گا. یہ ہے کربلا, اس کا پیغام ہے کربلا. اور اب کربلا میں واحد ایک عورت جو شہید ہوئی ہے نہتھوں پوار یزیدیت کرتی ہے, عورتوں پوار یزیدیت کرتی ہے, عورتوں پر حملہ شمر کرتا ہے, عورتوں پر حملہ شمر زادے کرتے ہیں. نہتی عورتوں پر جب عبداللہ وہب کلبی زمین پر آئے ہیں اور ابھی گلا کٹا نہیں ہے اور شہید ہو گئے, تو بیوی بڑھی, وہی جس نے روکا نہیں, جس نے فقط کہا تھا مجھے زینب کی کنیزی میں دے دو. تو امام علیہ السلام نے سر جھکا لیا تھا. سر کیوں؟ جو کوئی جواب نہیں دیا تھا. ایک تو یہ کہ اسے معلوم نہیں تھا زینب پر کیا گزرنے والی ہے, دوسرے امام جان رہے تھے اس کا خاتمہ کتنا بخیر ہونے والا ہے. گئی اپنے شوہر کے 17 دن کی دلہن ہے, اب جذبہ اس کا سوچئے ذرا. گئی اپنے شوہر کے چہرے سے خون پاک کر رہی ہے. اتنی دیر میں شمر اپنے ملعون غلام سے کہتا ہے تیرے ہاتھ میں جو خیمے کی لکڑی ہے, چوب خیمہ, عمود خیمہ, اس سے اس عورت کے سر پر مار دے. اب دیکھیں تو بے حیائی, بے غیرتی, بے شرمی, نہتی عورت اپنے شوہر کے چہرے سے خون صاف کر رہی ہے. اس مریض فکر, اس انسانیت کے دشمن کو یہ ہے کہ یہ زندہ نہ بچے. سر پر حملہ کیا, وہیں پر پہلی شہیدہ کربلا کے اندر کی اور آخری, یہی عورت ہے. یہ کون ہے؟ یہ عیسائی. اور اب دوسرا اہم کردار آپ دیکھیں, زہیر. زہیر کون ہے؟ عثمانی ہے. لیکن ایک موڑ پر
زہیر اور امام حسین کا خیمہ ایک جگہ لگ گیا، کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اس کے آگے بہت دور تھے، بس امام حسین نے اسی کو موقع کو غنیمت شمار کیا اور اپنا نمائندہ بھیجا۔ زہیر کیا کہتا ہے، حسین کا جب نمائندہ آیا تو ایسا لگا میرے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، کچھ بولنے ہی کو بن نہیں پڑا۔ وہ چلا گیا، حسین بلا رہے، اب زہیر بیٹھے ہیں، بیوی دلہم کہتی ہے اے زہیر، نبی کا نواسہ بلا رہا ہے، تو نہیں جا رہا؟ جا سن لے کیا کہتے ہیں۔ بیوی کے کہنے پر گیا۔ زہیر کی کامیابی میں دلہم کا کردار گیا تو عثمانی تھا، لوٹا تو حسینی تھا۔ کربلا نے مزاج بدل دیا، حسین ابن علی نے جذبہ قربانی کو وجود میں اتار دیا۔ حسین ابن علی نے فداکاری، بلیدان، تیاگ، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، باغ بوستان گھر بار سب تھا، سب کو تیاگ دیا، سب کو قربان۔ اچھا یہ بتائیے کہ امام حسین نے کوئی دعا پڑھ کے پھونکی تھی؟ اس کے اوپر کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ کایا پلٹ کیسے ہوئی کہ گیا تو عثمانی تھا، لوٹا تو حسینی ہو گیا، وہ بھی تیاگ کے ساتھ، بلیدان کے ساتھ، فداکاری کے ساتھ، جانے ساری کے ساتھ؟ کیا کیا امام نے؟ امام نے کوئی ہاتھ پکڑ کے بازو پر کوئی تعویذ باندھا تھا؟ پہچانیے، مزاج حسینیت، مزاج انسانیت، میر کاروان انسانیت، کربلا انسانیت کی ضرورت کا فلسفہ سمجھیے۔ کیا کیا امام حسین نے؟ کچھ نہیں کیا۔ آج ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں آؤ تمہارے سامنے ہم حسین کا انداز رکھتے ہیں۔ امام حسین نے کیا کیا؟ دو آئینہ اس کے سامنے رکھا، دو آئینہ لے کے نہیں مطلب سمجھ لیجیے گا، دو کردار سامنے رکھا، یہ ایسے دو کردار، کچھ نہیں کہا میرے طرف آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں نبی کا نواسا ہوں، کچھ نہیں۔ پھر کہا اے زہیر اتنا بتا دو، مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں، پہچانتے ہو؟ کہا جی حضور آپ کو پہچانتا ہوں۔ کہا کون ہو؟ کہا آپ نبی کی بیٹی کی بیٹے فاطمہ کے جائیں، نواسے رسول، کہا جانتے ہو؟ کہا کہا اچھا یہ بتا دو ابن زیاد کو پہچانتے ہو؟ ابن زیاد کو جانتے ہو؟ کہا حضور اس کو بھی جانتے، نامشروع باپ کا نامشروع لڑکا ہے، نہ اس کے باپ کا بستر معلوم ہے نہ اس کا بستر معلوم ہے، کچھ نہیں پتا۔ یہ دونوں چیزیں میں معلوم ہے زہیر؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ اب ایک سوال کا جواب دے دو، اپنے نبی کا دین کس سے لوگے؟ آئینہ۔ آج بھی ہم دنیا سے یہی کہتے ہیں، ہم آج دنیا سے حسینیت کا یہی نعرہ لیتے ہیں، تم اپنا خیمہ معین کر لو، بیٹی بہو کی عزت بچانے والے کو مانو گے یا بیٹی بہو کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے کو مانو گے؟ کس کو مانو گے؟ نہتی عورتوں پر حملہ کرنے والوں کی طرفداری کرو گے یا جو نہتی عورتوں پر حملہ کرنے والوں کی نندا کرے، برائی کرے، مقابلہ کرے، اس کی تصویر لگاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ جو تمہارا فیصلہ وہی ہمارا فیصلہ، ہم کسی پر دباؤ نہیں ڈالتے۔ اگر تم نہتی عورتوں پر، حاملہ عورتوں پر، پریگننس لیڈی پر حملہ کرنے والے، بھوکے بچوں پر حملہ کرنے والے، نہتی عورتوں کو اسمیش کرنے والوں کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو دو، لیکن یقین مانو تمہارے گھر کی عورت نہیں بچے گی، تمہاری بیوی نہیں بچے گی، تمہاری بیٹی نہیں بچے گی۔ کر لو جو کرنا ہے، ہم کچھ نہیں چاہتے۔ اور اگر ان کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو ممکن ہے خون بہانا پڑے، ممکن ہے جان دینا پڑے، ممکن ہے آبرو لٹ جائے، ممکن ہے گھر کی قرقی ضبطی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن قوم کی لڑکیاں بچ جائیں گی، ملک کی لڑکیاں بچ جائیں گی، ملک کی عزت بچ جائے گی۔ حسین نے یہی کام کیا۔
اے زہیر بتاؤ دین کس سے لوگے؟ بس رمق انسانیت تھی، ہیومنٹی کا جذبہ تھا، دل اندھا نہیں ہوا تھا. سمجھ گیا لٹیرے سے، خزاق سے، گھمنڈی سے، مغرور سے، بے دین سے، بے حیا سے، بے غیرت سے اگر دین لوگے تو تمہاری بیوی، بیٹی، بچی کوئی نہیں بچے گی، کسی کی عزت نہیں بچے گی. اس لیے خون دے دو، گھر لٹا دو، سب کچھ برباد کر دو، اپنے آپ کو نچھاور کر دو، انسانیت کو بچا لو، ماؤں کی عزت کو بچا لو، بیٹیوں کی عزت کو بچا لو، گھر کی عزت کو بچا لو، قوم کی عزت کو بچا لو، سماج کی عزت کو بچا لو. مسلمان نہیں بلکہ انسانیت کی حفاظت کر لو. زہیر تیاگ کر دو، بلیدان کر دو، حسین کو بہت ہو جاؤ. اور زہیر ہو گئے. اور آپ جو گئے تو عثمانی تھے، لوٹے تو حسینی تھے. اب جو حسینی ہو جاتا ہے اس میں تیاگ کا جذبہ آ جاتا ہے، اس میں بلیدان کی روح آ جاتی ہے، اس میں قربانی کا جذبہ، اس میں سیکریفائی. سب سے بڑی قربانی کیا ہوتی ہے؟ بیوی کا ساتھ چھوڑنا. زہیر کو خدشہ کیا تھا کہ نتیجہ اس کا اسیری ہے، اس نے کہا تم نہ جاؤ. اب زہیر اس درجے تک نہیں پہنچا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی اسیری دیکھ سکے. اب یہ آغاز سفر تھا نا، اس لیے زہیر نے کہا میری بیوی اسیر نہ ہو. اگر اس سے پہلے یہ معلوم ہو جاتا زہیر کو کہ زینب بھی اسیر ہوں گی تو زہیر پھر یہ اقدام. لیکن زہیر نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں طلاق دیا، میرا جتنا مال ہے سب تمہارا. بیوی ہے بیوی، جس نے حسین تک پہنچایا وہ بیوی ہے زہیر. سب کچھ کر دیا. زہیر حسین کے ساتھ ہو گئے. اب تیاگ، بلیدان، ایثار، قربانی کہاں تک پہنچا زہیر کا کہ جس نے آغوش ایثار میں تربیت پائی تھی اس کو زہیر شب عاشور ذمہ داری یاد دلانے لگے. کس کو؟ جو میر کاروان وفاداری کا پرتیک تھا، جو سیکریفائی کے آخری درجے کی تربیت کا نمونہ عمل تھا. کون؟ ابو الفضل عباس. شب عاشور زہیر نے سرکار باوفا سے کہا عباس تمہیں معلوم ہے تم کس دن کے لیے کس دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہو؟ عباس کل جو حالات بگڑے ہوئے تھے زہیر نے اپنی سمجھ سے یہ سمجھا کہ شاید سمجھ پر یہ مکتب فکر کسی کی پابندی نہیں لگاتا. ڈانٹا نہیں حضرت عباس نے، دیکھیں کیسے حسین کی فکر رکھنے کا موقع دیا. اب دیکھیں جو بات میں نے کہی اپنی وہی بشیر عباد الذین، عباس نے بولنے سے منع نہیں کیا. چپ رہو، کیا بکتے ہو تم؟ عباس ہے عباس. نہیں، تم اپنی بات رکھو، میں جواب ہم دیں گے. بات رکھنے کا موقع دیا زہیر کو اور کہا یا عباس آپ کو معلوم ہے وہ یہ کہنا تھا شب عاشور کہ تاریخ کہتی ہے عباس اپنے گھوڑے پر بیٹھے تھے. سرکار باوفا نے جیسے یہ جملہ سنا کہ زہیر مجھے ایثار کا درس دے رہے ہیں تو ایک بار اپنے گھوڑے پر جو رکابوں میں زور دیا تو رکابیں ٹوٹی، گھوڑے کا پیٹ زمین سے متصل ہوا اور ایک جملہ کا اتشجعونی یا زہیر، اے زہیر یہ دن آ گیا کہ اب تم مجھے شجاعت یاد دلاؤ گے. کل صرف تم مجھے اجازت دلا دینا، بس پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے.
رو عزادارو رو. آج کی شام یہ فضائل کے مراتب تو فقط عمومی لوگوں سے مخاطب رہتا ہوں میں، لیکن مصائب میں تو صرف انہی آنکھوں سے مخاطب ہوں جو حسین کے نام پر برستی ہیں. آج معافی مانگنے کی شام ہے. کل حر کا تذکرہ ہوا، آج عبداللہ بیبِ کلبی اور یہ آخر میں زہیر کا تذکرہ. پھر ابو ثمامہ کب یاد کیے جائیں گے، پھر حبیب ابن مظاہر کہاں گئے، پھر جون شہید کہاں گئے، پھر عابس کہاں گئے، پھر شوذب کہاں گئے. نہیں، سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو. ویسے ہی کہو، ایک کربلا میں فاطمہ کے مددگاروں، مصطفیٰ کے مددگاروں، علی مرتضیٰ کے جانثاروں، فاطمہ کے فداکاروں، حسین پر جان نچھاور کرنے والوں، تم پر ہمارا سلام. ہم تمہارا تذکرہ نہ کر سکے، ہماری معافی کو قبول کرنا. تمہارے لیے جو امام زمانہ نے کہا ہے وہی ہم بھی کہتے ہیں. بے ابی انتم و امی، اے اصحاب حسینی، تم پر ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے باپ دادا قربان، ہماری نسلیں قربان. اے حسین کے سکون افراد، تم پر سلام. اور بس جانے ساری فداکاری، جذبہ ایثار، یہاں تک کہ زہیر کہتا ہے مولا ایک بار قتل ہونے کی بات کر رہے ہیں، اگر انسانیت کی حفاظت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے 1000 بار قتل کیا جائے، اور پھر زندہ، اور پھر زندہ، اور پھر قتل، راگ کو منتشر کر کے فضاؤں میں، تو مولا مر جاؤں گا اور پھر زندہ ہوں گا تو پھر 1000ویں بار آپ ہی کے. مولا اس میں کیا ہے، ایک بار انسانیت پر قربان ہونا. مانوتا، ماں، بہن، بیٹی کی آبرو کی حفاظت کر کے یزیدیت کے شیطانی چنگل سے عورتوں کی آبرو کو باہر نکالنا ہے. اس کینسر کے پھوڑے کو جو اپنے 3rd اسٹیج میں پہنچ چکا ہے، اس کو نکالنا ہے باہر اور اس کو کاٹ کے پھینکنا ہے. مولا یہ ایک بار کرنا ہے، پھر تو رسول اللہ کے ہاتھوں سے سیراب ہونا ہے. کربلا دعووں کا نام نہیں ہے، کربلا دلیل کا نام ہے. ہم حسینی، ہم حسینی، ہم حسینی، جتنی بے غیرتی ہے پائے جائے. نہیں، یہ کربلائی نہیں ہے. کربلائی وہ ہے جو زہیر کا نام سنے تو زہیر کی غیرت آئے، عبداللہ کا نام سنے تو اس کی حمیت آئے، جانثاری کا جذبہ. رات میں زہیر نے دعویٰ کیا اور ظہر کے وقت میں حسین کے زہیر نے دلیل پیش کی. نماز ظہر اور تیروں کا میں 4000 تیر ایک ساتھ. حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز بھی اشاروں میں ادا کر رہے ہیں اور محور انسانیت کو بچا کر نماز عشق بھی ادا کر رہے ہیں. اور حسین کی نماز تمام ہوئی، پتجھڑ کے پتوں کی طرح یہ دونوں گر گئے. سب کے پاس تھا، مال تھا، دولت تھا، بیوی تھے، بچے تھے، باغ تھا، بستان تھا، کھیل تھا، کھلیان تھا، سب کچھ تھا، لیکن فداکاری، ایثار، سیکریفائی، بلیدان، تیاگ ایک جملہ ہے. نہ بیوی کا سوال، نہ بیٹی کا سوال، نہ بہو کا سوال، نہ ماں کا سوال، نہ کھیت کا سوال، نہ کھلیان کا ثواب، نہ گارڈن، نہ باغ، کچھ نہیں. ایک جملہ، ارضیت انی یا ابا عبداللہ، ذرا کہ لال اتنا بتا دیجئے میری قربانی قبول ہو گئی، آپ راضی ہو گئے. بات ختم، مجلس ختم. دعا کر لو، یہ وقت دعا کا ہے. غروب کا وقت قریب ہے. لوگ کہہ رہے تھے بارش ہو رہی ہے، کوئی نہیں آئے گا، بہت کم لوگ آئیں گے، لیکن یہ آنے والا مجمع کربلا میں تیروں کی بارش کو یاد رکھ کے آیا ہے. یہ مردوں اور عورتوں اور خواتین کا مجمع، یہ بچوں کا مجمع زہیر پر چلنے والے 4000 تیروں کی چادر کو یاد رکھے آیا ہے. بارش کا قطرہ کیا ہے، خون کے قطرات اور دریا بھی آ جائے
تو حسین کی مجلس نہیں چھوٹے گی. بس دعا کر لو, اے میرے اللہ زہیر کی غربت پر دلہم کی مرثیے کا واسطہ, حسین کی غربت پر زہیر کے غلام کے نالہ و شیون کا واسطہ, حسین کی مصیبت پر زہیر کی گریہ و زاری کا واسطہ, اور زینب کبریٰ کے وقار کے احساس سے آخری وقت حسین ابن علی کے رونے کا واسطہ, بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ, پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اس مجلس اعلیٰ کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما, پرچم اسلام و پرچم انسانیت کو سربلند فرما, حسینیت اور انسانیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. میرے مالک رہبر انقلاب کو, آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی کو امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے صدقے میں صحیح و سالم اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھ. ان کے ہاتھوں یہ پرچم امام زمانہ کے ہاتھوں تک پہنچا دے. دیگر مراجع حقہ امام سیستانی اور دیگر مراجع حقہ کی حفاظت فرما, دشمنوں کے مقابلے میں ان کو قیام کی مزید توفیق عطا فرما, اور ہم سب کو اس غیبت کے زمانے میں ظلم کے خلاف نبرد آزمائی کی توفیق عطا فرما, اور ظالموں کی ذلت و رسوائی دیکھنے کے لیے ہمیں زندہ رکھ. کربلا ختم ہو گئی, امام حسین شہید ہو گئے. دلہم کو خبر ملی کہ حسین ماٹوئی زوجہ, اس نے بس روتے ہوئے اٹھو کہ مجلس ختم ہو گئی. اس نے اپنے غلام کو بلایا, اے غلام تو نے اپنے مولا کا نمک بہت کھایا ہے, ایک کام کر دے میں تجھے آزاد کر دوں گی. کیا بی بی بتاؤ؟ کہا حسین تو فرزند زہرا ہے, حسین تو نبی کے نواسے ہیں, حسین تو فاطمہ کے جائے ہیں, ان کو تو سب نے کفن دے کے دفن کر دیا ہوگا. جا یہ کفن لے اور اپنے آقا کو کفن دے کے دفن کر دے, خوشی خوشی غلامی سے آزادی ملے گی. غلام چلا. عرب میں لوگ گھوڑے کی رفتار کو جانتے تھے, کتنے دیر میں جائے گا, کتنے دیر میں آئے گا. اس اندازے کے مطابق کہ اب دفن کر کے آ رہا ہوگا غلام, اپنے چھت پر بام خانے پر دلہم جا کے بیٹھ گئی کہ اب غلام آ رہا ہوگا. بس کربلا کی طرف سے گرد نمودار ہوئی. اب جو گرد چھٹی, غبار چھٹا, تو دلہم نے جو منظر دیکھا وہ اس کے غیظ و غضب اور غصے میں اضافے کا سبب. کیا دیکھا؟ جو کفن لے کے بھیجا تھا غلام, وہ کفن لے کے واپس آ رہا ہے. تیزی سے چھت سے نیچے اتری, دروازہ کھولا اور غلام کو ڈانٹنا شروع کر دیا. بڑا بے غیرت غلام ہے, بڑا بے حیا غلام ہے, بڑا نمک حرام غلام ہے, اپنے مولا کو کفن بھی نہ دے سکا. تیرے سے اتنا کام میں تجھے ماروں گی, تجھے قید خانے میں رکھوں گی, تجھے کھانے کو روٹی نہیں دوں گی. وہ چلائے جاتی ہے, وہ ڈانٹے جاتی ہے, وہ پھٹکار لگائے جاتی ہے, یہ روتا چلا جاتا ہے, یہ آنسو بہائے چلا جاتا ہے, یہ سر و سینہ پیٹتا ہے. کہتی ہے ارے کچھ بولتا نہیں, گونگا کیوں ہو گیا ہے؟ لیکن وہ روئے جاتا. جب اس کی ہچکیاں ٹھہری, جب اس کو رونا اس کا کچھ ہلکا ہوا, تو اس نے کہا اے بی بی مجھے مار ڈالو, مجھے قتل کر دو, مجھے قید خانے میں رکھو, مجھے کھانا نہ دو, جو چاہے وہ کر لو, لیکن جائے انصاف ہے تم نے ایک ہی کفن تو دے کے بھیجا تھا. ارے میں جو کربلا